مانتا ہوں سبحان مانتا ہوں، قدوس مانتا ہوں سبحان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں، ضامن حیات کا ہے زیرو بمِ تنفس، ضامن حیات کا ہے زیرو بمِ تنفس، ہر سانس پر خدا کا احسان مانتا ہوں، ہر سانس پر خدا کا احسان مانتا ہوں، تو ہے احد خدایا تو ہے صمد خدایا، تو ہے احد خدایا تو ہے صمد خدایا، اور مصطفیٰ کو تیری برہان مانتا ہوں، اور مصطفیٰ کو تیری برہان مانتا ہوں، یاد آ گئی ہے جب بھی مشکل کشائی تیری، یاد آ گئی ہے جب بھی مشکل کشائی تیری، تو مشکل کو اپنی بے حد آسان مانتا ہوں، تو مشکل کو اپنی بے حد آسان مانتا ہوں، محشر میں پیش داور کہہ دوں گا صاف فاضل، محشر میں پیش داور کہہ دوں گا صاف فاضل، عاصی ہوں اور تجھ کو رحمان مانتا ہوں، عاصی ہوں اور تجھ کو رحمان مانتا ہوں، قدوس مانتا ہوں سبحان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور حسب سابق آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ رمضان المبارک کی زکوٰۃ اپیل کے ساتھ 2025۔ جس طرح سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عرض گزار ہوا کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے ناظرین محترم تعلق رکھتے ہیں کہ جو تنگ دست ہے، مسکین ہے، نادار ہے، یتیم ہے، اور ایسے لوگ بالخصوص کہ جو کم آمدنی والے ہیں، سفید پوش ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے اول روز سے۔ اور ناظرین گرامی قدر، جس طرح سے اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی وہ خوبصورت مناظر میں کہوں گا کہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جہاں ایک باوقار انداز کے ساتھ لوگ بیٹھ کر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار بھی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں راشن پیکیجز کی فراہمی بھی جس باوقار انداز سے کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہت ہی مؤثر انتظام ہماری جو پروفیشنل ٹیم ہے، ہماری جو مین فورس ہے، وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنی عملاً خدمات لوگوں تک پہنچائے، اور اس کا ذریعہ و وسیلہ آپ کی ذات بن جائے۔ آئیے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے، ہماری صدا بن جائیے، ہماری آواز بن جائیے، ہمارے ساتھ مل کر ہمارا دست و بازو بن جائیے۔ ناظرین گرامی قدر، میرے ساتھ آج اس پروگرام میں خصوصی طور پر گفتگو کرنے کے لیے انتہائی معروف و معتبر عالم دین، بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی خوش انداز شخصیت، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب دامت برکاتہم۔ خیریت سے حضرت؟ خیر و عافیت ہے؟ تشریف آوری پر بہت شکریہ، اور ساتھ ہی بہت ہی خوش آواز، خوشگلو ثناخوان مصطفیٰ جناب محمد وقاص آصف صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر۔ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیے، پھر اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ 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 سونا کھیت کھیت ہریالی ونڈے، کلیاں پھولتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے،
اللہ 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 سونا وادی وادی رنگ کھلارے اللہ سونا وادی وادی رنگ کھلارے بیلے بیلے نگر نگر خوشحالی ونڈے کلیاں پھولتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہدیہ حمد پیش فرمایا محمد وقاص آصف صاحب نے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فی زمانہ ایک رجحان سا پیدا ہو گیا ہے کہ یوں دیکھتے ہیں ہم کہ جب اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرنے کی بات آ جائے تو پھر ہمیں اپنی مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، یا کوئی شخص براہ راست کسی سے سوال کرتا ہے تو پھر اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ میں کتنا ضرورت مند ہوں، تمہیں نہیں پتہ کہ میں کس طرح اپنے معاملات چلا رہا ہوں، میرا خود یہ حال ہے کہ میں کسی سے لے کر خرچ کروں، حالانکہ اپنے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں بات آ جائے کسی کی مدد کرنے کی تو پھر ہم بہت زیادہ مفلس اور خستہ حال ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، کیا کہیں گے ایسے لوگ کہ جو نیکی کرتے ہوئے جتا دیتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ اس سے انحراف کرتے ہیں یا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یہ میں آپ کی جانب آؤں گا، اور ساتھ ہی یہ آپ کے ساتھ ہی میں اس حوالے سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک شخص بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں شہید ہو کر آیا ہوں، میں نے تیری راہ میں اپنا سر پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اور تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے ایسی کی گئی نیکی کو کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے گا؟ تو کیا ہم اس دور میں جب نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں، خدمت انسانیت کی بات کرتے ہیں، اگر بناوٹ اور تصنع اس میں شامل ہو جائے تو پھر یہ کیا سلسلہ رہ جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عدنان بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال عطا کیا ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر بندہ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر شکر ادا کرے، جس کا اس کو قرآن نے حکم بھی دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی جی، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور بڑا شدید ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی، اس حدیث مبارکہ کے اندر میں اس کو کمپلیٹ یوں کروں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 اشخاص کو پیش کیا جائے گا۔ ایک شہید ہوگا، ایک علم سکھانے والا ہوگا، اور ایک روایت میں آئے گا کہ قرآن سکھانے والا قاری، اور ایک وہ شخص ہوگا جو مالدار ہوگا۔ یہ تینوں اپنی اپنی چیزیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، اور جو ہے وہ اب جہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، تو مالدار کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کو حکم یہ دیا جائے گا، فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ جا کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص یہ کہے گا، مالک و مولا، تو نے مجھے مال عطا کیا، اور تو نے جو مجھے مال عطا کیا اس مال کو میں نے تیری بارگاہ میں خرچ کیا، اس کے باوجود بھی مالک و مولا تو میرے لیے فیصلہ کیوں فرما رہے؟ تو اللہ رب العزت اس سے یہ کہیں گے کہ میں نے مال بھی تجھے عطا کیا،
مال بھی کشادگی بھی عطا کی، جی لیکن وہ جو مال تو نے خرچ کیا، تو نے اس نیت کے ساتھ خرچ کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، جی تجھے سخی کہیں، جی تو نے میری خاطر مال کو خرچ نہیں کیا، ایسے ہی آج تو انہی سے جا کر اس کی جزا لے جن کی خاطر تو نے مال خرچ کیا، صحیح اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال آپ کا بالکل آپ کا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، بالکل ایکشنز آر جج بائی یور انٹینشنز۔ واہ اللہ رب العزت تو یقیناً جانتا ہے جی کہ کس نیت کے ساتھ تم نے یہ مال کو خرچ کیا، کیونکہ جزا بھی اس نے ہی دینی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس سے ہم مال کے برکت کی طلب کر رہے ہیں، جس سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اسی نے حکم دیا ہے کہ میری بارگاہ میں مال کو خرچ کرو۔ صحیح جب ہم اس کے کہے ہوئے چیزوں کو، اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو مال میں برکت کیسے ہوگی؟ ایسے ہی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے اندر 90 سے زائد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس پر ایمفیسائز کیا ہے، اس امپورٹنس کو لوگوں کے سامنے، اپنے جو لوگ ہیں ان پر اس کو اجاگر کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ انسان کو بہکاتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ نہ کرو، اس سے مال کم ہوگا۔ آپ دیکھیں 90 مقامات پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی تلقین کی ہے۔ جی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس قدر امپورٹنس ہے اس چیز کی، تو ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ہی اپنے مال کو روکنا چاہیے۔ ایسے ہی خرچ پھر آپ کرنا یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج کل انداز یہ پایا جاتا ہے، جس طرح میں نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اس چیز کو اور وضاحت اس کی کر دی جی کہ جو ہمارا دکھاوا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ مال خرچ کرنے والے جو دکھاوا، جو ریاکاری دکھاتے ہیں، جو مال اس نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں اور لوگ کہیں کہ دیکھو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی ہے، تو اس کی مثال اس پتھر کے جیسے ہے جس پر گرد پڑ جاتی ہے، اور اس پتھر پر گرد پڑ جانے کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی تیز بارش اس پر برسے اور وہ جو گرد آلود ہے اس پتھر سے ہٹ جائے، تو کہا گیا کہ یہ اس خرچ کرنے والی کی مثال ہے، اس کا دکھاوا اس ایسے ہی ہے کہ اس پتھر کی طرح، کہ اس پتھر پر جس طرح گرد پڑ جاتی ہے، بارش کے آنے سے جو ہے وہ گرد ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا صدقہ بھی گویا ایسے ہی ہے۔ جی لیکن پھر دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کو امام مسلم نے اپنی مسند میں صحیح میں ذکر کیا کہ ایک شخص سفر پر تھا اور اس نے دیکھا کہ آسمان پر بدلی چھائی ہوئی ہے اور آسمان سے پانی برسا، اور آسمان سے جو یہ آواز آئی کہ اے پانی اپنا راستہ بنا اور فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب کر، جی جی فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب کر۔ اب وہ پانی اپنا راستہ بناتا ہوا فلاں شخص کے باغ کو پہنچا، وہ آدمی یہ بھی سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب اس پانی نے اس باغ کو سیراب کیا تو وہ شخص جو ہے اس باغ کے مالک سے جا کر یہ پوچھتا ہے کہ اے بندہ یہ بتا کہ کس چیز نے جو ہے وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب میں نے آسمان سے تیرے نام کی آواز سنی اور یہ پانی جو ہے اس نے تیرے باغ کو سیراب کیا۔ اللہ اکبر۔ اس مالک نے یہ جواب دیا کہ دیکھو جب میرے باغ میں پھل لگتا ہے نا تو اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے نا وہ میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، کیا دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے باغ میں لگا دیتا ہوں۔ یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے باغ کے اندر اس قدر کی فراوانی عطا کی ہے۔ تو ہمیں اس جانب توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال جو ہم نے خرچ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں حقیقی طور پر ہم یہ سمجھے کہ یہ مال ہمارا ہے، جس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے اس نے ہمیں امین بنایا ہے۔ بالکل۔ اور کل قیامت کے دن جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ایک ایک آپ کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جان دی ہے تو اس کو کس طرح تم نے جو ہے وہ لگایا، مال دیا ہے اس کو تم نے کس راہ میں خرچ کیا، تو ایک ایک بارے میں سوال ہوگا۔ جی لیکن پھر آپ ایک طرف دیکھیں کہ جس طرح KGN ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جی یہ جس انداز سے غرباء کی مدد کر رہی ہے، افطار کا انتظام کرنا اور دیگر واٹر پمپس کا انتظام کرنا، تو یہ گویا کہ ہمارے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا موقع ہے
کہ جہاں ہم دکھاوے سے بھی ہٹ کر اپنے مال کو صحیح انداز سے جو ہے وہ خرچ کر کے اور غریبوں تک اس مال کو پہنچا اور سکیں۔ حضرت یہ اعلانیہ طور پر اس وقت میں یہاں پر تحدیث نعمت کے لیے آپ کی گفتگو سے برکت لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ جسٹ 400 روپیز ڈونیٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں موجود ایسے مقامات پر کہ جہاں پر لوگ مفلس و خستہ حال ہیں، کم آمدنی والے افراد ہیں، جب ان کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ دسترخوان افطار کا اہتمام کرتا ہے تو وہاں پر جب وہ لوگ افطاری کے لیے آتے ہیں تو 400 روپیز پر پرسن اگر وہاں پر آ جائیں اور ان کے لیے وہ اماؤنٹ پرووائڈ ہو جائے تو یقین جانیں کہ نہ صرف افطار بلکہ ود ڈنر یہ اہتمام ان کے لیے کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں، علامہ صاحب آپ بھی اس منظر کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ وہ مناظر ہیں ناظرین محترم، ایسے مناظر ہیں کہ جہاں پر اٹھنا بیٹھنا آپ اور ہم اپنے لیے بھی پسند کریں گے۔ یہ وہ سرونگ کا طریقہ ہے، یہ وہ باوقار طریقہ ہے، کھانا اس طرح کا الحمدللہ ایسی اعلیٰ کوالٹی اور معیار کا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم خود کھانا چاہتے ہیں، وہی کھانا اللہ کے ان بندوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تناول کر رہے ہیں اور پھر افطار کا مرحلہ، اس کے بعد کھانے کا مرحلہ ان کے لیے، پھر وہیں خشک غذائی اجناس بھی ان لوگوں تک پرووائڈ کرنے کا ایک خوبصورت اہتمام ہے۔ ایک راشن بیگ کے جس میں آٹا، دالیں، چاول، چینی، پتی، دودھ اور اس کے علاوہ جب ماہ رمضان کی بات کی جائے تو مشروبات بھی شامل ہیں، کھجوریں بھی شامل ہیں، تو 10,000 روپیز میں یہ بھی ایک خوبصورت اہتمام کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے ہزاروں خاندان ہیں پاکستان کے طول و عرض میں کہ جن کی ضرورت ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اور گزشتہ کم و بیش 15 سے 16 سالوں سے جہاں ہم اس خدمت کے تسلسل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں ہمیں ہر روز یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، ابھی بھی اس کار خدمت کا، اس کار ثواب کا فقط یوں سمجھیے کہ ایک آغاز ہے۔ بہت کچھ اس حوالے سے کہنے کو بھی جی چاہتا ہے لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف فرما ہوئے، خوبصورت گفتگو فرمائی اور چیدہ چیدہ ایسی باتیں کہ جو سننے والوں کی سماعتوں پر بہت اچھا اور گہرا خوشنما تاثر یقیناً قائم کر گئی ہوں گی، اور آپ ہمارا ساتھ انشاءاللہ اس کار خیر کو سر انجام دینے میں ضرور دیں گے۔ اور ساتھ ہی ممتاز و محترم ثنا خواں جناب حافظ محمد وقاص آصف صاحب تشریف فرما رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ نگہبان۔ کلام شاہ۔ بھلا دیں وہ کبھی اے دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کہیں سے بھی کوئی آئے، کسی بھی وقت کچھ مانگے، کہیں سے بھی کوئی آئے، کسی بھی وقت کچھ مانگے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل
شرمندہ کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے زبان کٹ